أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ احزاب کو شروع کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے ہم سورہ احزاب کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ سورہ احزاب یہ سورہ مدنی ہے، یہ ایسی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ٹوٹل 73 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ احزاب کیوں پڑا؟ اس سورت کا نام سورہ احزاب اس لیے پڑا کیونکہ اس میں قریش مکہ کے، کافر مکہ کے، مشرکین مکہ کے احزاب کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ان کے ساتھ جنہوں نے گروہ بندی کی تھی ان کا بھی ذکر کیا گیا، جیسے بنی غطفان اور قریظہ کے لوگ، اور ان تمام عرب کے قبائل جو ان کے ساتھ مل کر کے مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اس کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ اب آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ اس سورہ کے مقاصد کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر ان تمام جاہلی رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتا ہے جو وراثت کے طور پر ان میں چلی آ رہی تھیں، جیسے تبنہ اور زہار۔ تبنہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک دوسرے کے لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لینا۔ اس کی اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر تردید کی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی جو اعتقاد تھا ان کے اندر کی ایک عقل مند آدمی کے سینے میں 2 دل ہوتی ہے، اس کی بھی اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر تردید کی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر منافقین کے راز کو بھی فاش کیا ہے، اور ان پر اولیاء اللہ کو فوقیت عطا کی ہے اور ان کو فتح یاب سے نوازا ہوا ہے، اور ان کی تائید کی ہے ایسے فوج کے ذریعہ سے جو اس نے اپنے پاس سے بھیجا ہوا تھا، یعنی فرشتوں کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی مدد کی اور کافروں کے اوپر ان کو فوقیت عطا کی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر عورتوں کے چند احکام کو بھی بیان کیا ہوا ہے کہ مطلب وہ گھر ہی میں رہیں اور پردہ کریں اور بے پردگی کا اظہار نہ کریں، اور اپنے آواز کو لوگوں کے سامنے نرم نہ رکھیں۔ اسی طرح سے عورتوں کو حجاب کے تعلق سے بھی اس صورت کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کو اللہ کے ذکر کرنے کی ہدایت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بھی صلاح دی ہے۔ اور اس صورت کے اندر منافقین کو اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہوئی ہے، اور کافروں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ڈانٹ لگائی ہوئی ہے، اور قیامت کے منظر کو
ان لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہوا ہے۔ اور کافی چیزیں ہیں اس کے اندر، ہم انشاءاللہ اس کو ٹرانسلیشن کے دوران اور الفاظ و معانی کے بیان کرنے کے درمیان ہم اسے آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم ان دو آیتوں کے ترجموں کو پیش کرتے ہیں اور اس کے الفاظ و معانی بھی جانتے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایھا النبی، یا حرف نداء، النبی اسم منادى، یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ النبی یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے انبیاء، نبی جمع انبیاء۔ اتق اللہ، اتقا یتقی، اتقاء کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، اور یہ وقایقی سے مشتق ہے۔ اتق اللہ، اور تو اللہ سے ڈر، اللہ یہ مفعول بھی ہے۔ ولا تطع الکافرین، ولا تطع، لا یہ حرف نہیں ہے، اور اطاع یطیع اطاعۃ کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، بات ماننا۔ ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی اطاعت نہ کرو۔ والمنافقین، اور منافقوں کی۔ تو الکافر، کافرون یعنی جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب، اپنا خالق اور مالک نہیں مانتے ہیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ والمنافقین، المنافق نافق ینافق سے اسم فاعل ہے، المنافق نفاق کرنے والا، یعنی ایک شخص جو مطلب اندر کوئی اور چیز رکھتا ہے اور باہر کوئی اور چیز، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، حکیماً حکمت والا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اے نبی، آپ اللہ سے ڈریے اور یعنی اس کے حکم کا پالن کیجیے، اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے دور رہیے، اور کافروں کی اور منافقوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے ان کے فریب کو، ان کے چال کو، ان کے مکر کو، حکیماً، اور وہ حکیم ہے اپنے تدبیر میں اور اپنے منصوبے میں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، واتبع یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے، اتبع یتبع اتباعا، اتباع کرنا، بات ماننا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ پیروی کیجیے، ما یوحی، ما یہ موصولہ ہے، اوحا یوحی ایحاء کے معنی ہوتا ہے وحی کرنا، یہاں پہ یوحا ہے مجہول کا صیغہ۔ واتبع ما یوحی، اور آپ پیروی کیجیے اس چیز کا جس کی وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کے جانب سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے ان تمام چیزوں کا جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو یہاں پر اس کا معنی ہوا کہ
اے نبی آپ وحی کی پیروی کیجیے، آپ قرآن کی پیروی کیجیے، آپ سنت کی پیروی کیجیے اور ان کافروں کی بات نہ مانیے، ان منافقین کی بات کو نہ تسلیم کیجیے اور آپ وحی کی اتباع کیجیے جو آپ کے رب کے جانب سے آپ پر نازل ہوتی ہے، اور وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، اور اسی ہی کی پیروی کریے۔ اور بے شک اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اور قیامت کے دن تمہیں اس چیز کا بدلہ دے گا اور ڈھیر سارے ثواب سے نوازے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن اور الفاظ و معانی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ کل ہم آگے کی آیتوں کے الفاظ و معانی اور ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔